مجموع کے جیسے. کون حافظ؟ نہیں، بہت سارے حافظ جو ہیں جنت میں بیٹھے ہوئے. سوال یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب حافظ جنت میں چل جائیں گے، سب حافظ جنت میں نہیں جائیں گے. بہت سارے حافظ دوزخ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے جس نے کہ قرآن کو حفظ کر لیا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا جب تک عمل نہیں کرے گا. اگر اس نے عمل نہیں کیا اس قرآن کو جس کا کہ اس نے حفظ کیا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی حفظ ہی نہیں کیا نا، کچھ پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایک ہے، ایک ہو سکتا ہے؟ آیا عالم اور جاہل ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جس نے کہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کیا، آیا وہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے ایک جیسے. ایک ہے حافظ، اس نے حفظ کرنے کے بعد پھر عمل کیا، وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک ہے حافظ، اس نے قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا، وہ دونوں ایک ایکول ہو کے جنت میں نہیں جا سکتے. 4000 جو خوارجی تھے جن کے گلے کو امام علی علیہ السلام نے کاٹا، وہ اس طرح سے تھے. حافظ تھے، عبادت گزار، بہت سارے روزہ دار. جی حضرت خمس کے حوالے سے قرآن میں کچھ ایکسپریسٹلی قرآن میں ہے، آپ سب آیات ہیں. کچھ اگر آپ کوٹ کر سکیں اگر اس سے کیا فائدہ ہو؟ ذرا تشریح ہو جائے گی. آپ خمس کے حوالے سے تشریح کر دیتے ہیں. اگر آپ ایڈریس چاہ رہے ہیں وہ آیات کا، میں آپ کو ایڈریس جو ہے وہ دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں خود حافظ نہیں ہوں. ٹھیک، تو یہ ہے کہ آیات تو مجھے پتہ ہے کہ ہیں اور میں ان کو ڈھونڈ بھی سکتا ہوں آپ کے لیے. تو پتہ دیکھیے آپ سب اس کے اندر تھوڑا معنی اس سوال سے جو ہے وہ نکلتا ہے. ہمیں ایک شخص نے پوچھا، آیا قرآن میں ہر چیز ہے؟ قرآن کے اندر آیا ہر چیز ہے؟ بھئی اگر آپ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی یہ بھی بتائیں کہاں ہے قرآن میں، یہ بھی بتائیں کہاں ہے قرآن میں. میں صرف کیونکہ آپ نے سوال پوچھا، آپ کا سوال ویلڈ تھا اور اس کے احترام میں، اور میں وہ کوشش کروں گا آپ کو ایڈریس دیں. لیکن میں ایسے جنرلی اب جو ہے وہ ذہن بات میں آ گئی. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا آپ کا ایڈریس ہے قرآن؟ آپ جو کہتے ہیں کہ سب چیز ہے قرآن میں، آپ کا ایڈریس ہے، آپ کا نام؟ میرا نام تو نہیں، میرا ایڈریس نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں سب باتیں ہیں اور اگر آپ کا ایڈریس اور نام نہیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ قرآن میں سب باتیں نہیں. اب اگر قرآن میں سب باتیں نہیں ہیں تو آیا اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ قرآن معاذاللہ ناقص ہے؟ نہیں. قرآن کس چیز کی کتاب ہے بھائی؟ نہیں، قرآن کس چیز کی کس لیے آیا ہے؟ ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کے اندر ہر وہ چیز جو ہدایت کے لیے لازمی ہے موجود ہے. ہر کتاب کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، اپنی ایک ریزن ہوتی ہے. آپ کہیں کہ آیا کیمسٹری کی کتاب میں وہ تمام چیزیں ہیں جو فزکس کی کتاب میں؟ اگر کیمسٹری کی کتاب میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو فزکس کی کتاب میں، یا فزکس کے جو اصول ہیں وہ کیمسٹری کے اندر نہیں، آپ کہیں کہ یہ کیمسٹری کی کتاب صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اگر آپ کو فزکس کے لاز پڑھنے تو آپ فزکس کی کتاب اٹھائیں گے. اگر آپ کو کیمسٹری پڑھنی ہے تو آپ کیمسٹری کی کتاب اٹھائیں. تو در حقیقت میں ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے قرآن کے اندر ہے. اور ان تمام اصولوں کے ساتھ رسول نے جو ہمیں احادیث دی ہیں وہ یعنی کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو. ہمیں یہ کہہ دینا کہ صرف اور صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے ہدایت کے لیے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. قرآن ہے ہدایت کی کتاب، لیکن یہ کتاب آپ کے خیال میں ایسی ہے کہ بغیر ٹیچر کے
آپ لوگ کیا مثلا قرآن کو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ ہم کیلکولس کی کتاب ہر کسی کو پوری دنیا میں اٹھا کے دیتے کو جاؤ پڑھو، تمہیں کسی ٹیچر کی نہیں ضرورت. کیا کہے گا کیا میں نے کبھی کیلکولس نہیں پڑھا، کیلکولس کی مجھے الف بے نہیں آتی، تم نے یہ کتاب مجھے پکڑا دی بغیر ٹیچر کے، کہا جاؤ پڑھو. وہ آپ کو آبجیکشن اٹھائے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن جو ہے اس کے لیے کوئی استاد ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں، کوئی ہمیں نہیں چاہیے جو اس کو کمپلیمنٹ کرے، تو غلط بات ہے. ہم نے قرآن کو اتنا نیچے سمجھ لیا. ہمیں ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے، اور ٹیچرز ہمارے رسول ہیں اور ائمہ علیہ السلام ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. آپ نے ایک سوال کیا، اس ایک سوال سے جو جواب میں نے دیا اس کے اندر آپ کے سوال کا بھی جواب تھا، باقی کے دوسرے بھی اینگل سے اس کے اندر سے صرف نہ ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئے بلکہ 3 چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں. اسی طرح سے جب قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوتے تھے اس میں سے صرف اس آیت کا بھی مطلب پتہ لگ جاتا تھا، اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں جو مبہم ہوتی تھی وہ کھل جاتی تھی. اس کے اندر سے فقہ کے حوالے سے بھی پتہ لگ جاتا تھا، اس کے اندر سے مثلا خمس کے حوالے سے پتہ لگ جاتا تھا، نماز کے حوالے سے پتہ لگ جاتا، روزے کے حوالے سے پتہ لگ جاتا، اس کے اندر اخلاق کے حوالے سے کوئی چیز مل جاتی تھی، اس کے علاوہ مثلا کوئی چیز ہمارے عقیدے اصول دین کے حوالے سے مل جاتی تھی. تو ائمہ نے جب قرآن کو کھولا ہے تو تب آپ کے پاس اصول دین، فروع دین اور اخلاق آئے. تو فقہ جو ہے وہ آپ قرآن ہی سے رہی ہے، لیکن یہ قرآن سے کس طرح سے آئی، کس طرح سے اتنی ہمارے پاس یہ مکمل ہے، اس وجہ سے کہ ائمہ نے ان کو ہمیں بتایا ہے. اگر نہ بتاتے، قرآن کے اندر ٹوٹل 500 آیات ہیں فقہ کی، ٹوٹل جو ہے 500 ورسز ہیں فقہ کے آؤٹ آف 6000. یہی 500 کافی ہیں کہ جب ائمہ نے اس کو کھولا ہمارے پاس ایک مکمل فقہ شریعت آ گئی. اگر لوگوں کو کہتے نا کہ اس 500 کو کھول دو تو یہ ابھی 72-73 فرقے ہیں، آپ امیجن کرو پتہ نہیں کتنے ہوتے اسکولز آف تھاٹس. یہ کس لیے بنے؟ اس لیے بنے کہ لوگوں نے ان قرآن کی 500 آیات کو کھولنا شروع کیا خود سے نہیں کر سکتے. صاحب میرا سوال جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہی ہے، چغل خوری کے حوالے سے. تو اس میں اگر ایک شخص ہے جس کے بارے میں جانتا ہوں، اس کی اچھائیاں بھی جانتا ہوں، اس کی جو برائیاں ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، اب وہ شخص جو ہے وہ ایک تیسرے شخص کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار میں مصروف ہے، اور وہ جو تیسرا شخص ہے وہ میرا دوست ہے. اب اگر میں اس کو وہ برائیاں اس کی بتاتا ہوں تو کیا وہ چغل خوری کے زمرے میں آئیں گی؟ کیونکہ وہ اب بزنس کر رہے ہیں آپس میں دونوں، اور وہ میں جانتا ہوں کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ بزنس کے حوالے سے صحیح نہیں ہے. تو یہ اس میں جو ہے آپ کیا کہیں گے، یہ چغل خوری میں آئے گا؟ دو بھائی کی بات تھوڑی شیئر کرنی چاہتی ہے لیور کے حوالے سے، کسی نے امام علیہ السلام نے یقین فرمایا ہے کہ کسی شخص کی اگر برائی کی منہ پہ بتا دو، اس کی خامیت کی منہ پہ بتاؤ تو وہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کی اچھائی کے پیچھے کے بعد تو یقین. جی لیکن جو آگے کا جو سوال ہے وہ بزنس کے حوالے سے، اگر آپ کو پتہ ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس شخص کی اگر آپ برائی نہیں بتائیں گے دوسرے شخص کو تو اس کو نقصان ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو آپ وہ برائی اس کی بتا سکتے ہیں. چغل خوری میں نہیں آئے گی، چغل خوری میں نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کی نیت یہی ہے، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا اس وجہ سے کہ اس شخص کی میں نے توہین کرنی ہے، تو پھر وہ چغل خوری کے اندر اور آپ اللہ ہوگا. لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو یہ بزنس میں لاس ہوگا، اس کا جانی یا مالی نقصان ہوگا، تو آپ اس چیز کو، اس ایپ کو بتا سکتے ہیں.